فاطمہ اس لیے رکھا، اور فرماتے ہیں اللہ کے حکم پہ رکھا، نام اللہ کے حکم پہ رکھا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ چاروں حضور ہی کی بیٹیاں ہیں، لیکن یہ ان کے کرم کی بات ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے، ان کے کرم کی بات ہے۔ تینوں بیٹیاں بھی بڑی عظیم ہے، اور پوری کائنات میں اعتبار نسب حضور کی سلبی اولاد سے بڑھ کر کسی کا نسب نہیں ہے، چاہے وہ جناب ابراہیم ہو، جناب قاسم ہو، طیب و طاہر ہو، میں اختلاف روایت نام ذکر کر رہا ہوں، یا پھر سیدہ زینب ہو، ام کلثوم ہو، حضرت رقیہ ہو، سیدہ فاطمہ ہو، ان کے نسب پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، نسبی اعتبار سے ان کی فضیلت کوئی شریک نہیں ہے، نسب کے اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے والد بزرگوار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم چاروں بیٹیوں کو مانتے ہیں، لیکن حضور نے خصوصیت کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کچھ فضائل بیان فرمائی، یہ خاص کرتی ہے، کیونکہ حضور کا انداز حضور جسے جو چاہے عطا کرے، اس لیے کہ جس کو جو چاہا عطا کیا، اور جسے جس طرح چاہا نوازا۔ اب یہ کیوں نوازا؟ حضور نے سب سے زیادہ پیار تو انہی سے کیا، سب پیاری تھی، لیکن ان سے بہت پیار کیا، اتنا پیار کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو فرمایا فاطمہ سے، فاطمہ مجھے سب سے زیادہ پیاری۔ کہا مردوں میں؟ تو کہا ان کے شوہر، یہ نہیں فرمایا علی سے، یہ بھی خاص بات ہے، علی نام نہیں لیا، فرمایا زوجہا، ان کے شوہر سے۔ پتا چلا فاطمہ پیاری ہے، فاطمہ پیاری ہے تو فاطمہ کا شوہر بھی پیارا ہے۔ حالانکہ مولا کائنات سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، لیکن یہاں اظہار محبت نسبت فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے کیا گیا ہے، یہ بھی خاص محبت کا انداز ہے، تاکہ ان کے شوہر، حالانکہ مولا کائنات بھی بڑے پیارے تھے، فرمایا نا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم میرے بڑے پیارے ہو، بڑا بہت محبت ہے تم سے، بلکہ محبت کا عالم یہ تھا کہ جب مولا کائنات کو ایک جنگ پر بھیجا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ اس وقت تک محمد کو موت مت دینا جب تک کہ علی کو دیکھ نہ لو۔ اور غور فرمائیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ جب تک گنبد خضرا نہ دیکھوں ہمیں موت نہ آئے، ہم دعا کرتے ہیں جب تک گنبد خضرا نہ دیکھوں موت نہ آئے، لیکن حضور دعا کر رہے، یہ محبت ہے، نہایت درجے کی محبت ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ وہ چہرہ کیسا ہوگا کہ حضور نے اس چہرے کی بزرگی بڑھانے کے لیے فرمایا اور کہا کہ اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں، قربان جائیں۔ یہ محبت حضور کی، جسے جو چاہے، غلاموں کو جیسے چاہے نوازے۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے متعلق آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام اللہ کے حکم سے فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کیا۔ حالانکہ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کو اور بھی کتب میں ہے، میں بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ فاطمہ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور فاطمہ الزہرا سے جن لوگوں نے محبت کی اللہ نے ان پر بھی جہنم کو حرام فرما دیا۔ یعنی کہ ہم یہ جو یہاں بیٹھے ہیں محبت سیدات کے اندر، تو یوں ہی نہیں بیٹھے ہیں، اگر محبت قبول ہو گئی تو جہنم کے حرام ہونے کا مشتہ مل گیا، اور جس پر جہنم حرام ہو گئی اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے اپنی عصمت و طہارت کا ایسا خیال کیا کہ اللہ نے فاطمہ پر اور قیامت تک اس کی ذریت پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ، لیکن قربان جائیں اتنے بڑے باپ کی بیٹی، زندگی میں سادگی کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں نے حضور سے صورت میں سب سے زیادہ کسی کو مشابہ دیکھا، سب سے زیادہ حضور کی صورت
سے اگر کسی کی صورت ملتی تھی وہ فاطمہ تھی. بولنے کا انداز حضور کی طرح, چلنے کا انداز حضور کی طرح, چلنا حضور کی طرح, بولنا حضور کی طرح, صورت حضور کی طرح, سیرت حضور کی طرح, سخاوت حضور کی طرح, اور دل کی صفائی بھی حضور کی طرح. یعنی کہ دشمنوں کو جو نوازنے کا انداز ہے, اغیار کو جو نوازنے کا انداز ہے, حضور کا جو انداز ہم نے دیکھا اسی انداز سے لوگوں کو نوازتی تھی. بلکہ کسی لکھنے والے بہت بڑے مفکر نے لکھا ہے کہ جب سیدہ زمین پر چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے عرش فرش پر جلوگر ہو گیا, جیسے عرش زمین پر آ گیا ہو. اس لیے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ حضور نے جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا, ہم اس کو عرش بھی کہیں تو کس منہ سے کہیں, اس لیے کہ عرش سے افضل تو وہ مٹی ہو جاتی ہے جو ان کے جسم اطہر سے مس ہو جاتی ہے. بہرحال سیدہ کائنات کا بچپن کا عالم یہ تھا, ابھی ولادت بچپن اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن معراج پر گیا, کیونکہ حضور علیہ السلام کی معراج 34 مرتبہ بیان کی جاتی ہے. ایک مرتبہ جسمانی معراج ہے, 33 مرتبہ روحانی معراج ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج پر گیا, میں نے جنت کی سیر کی, میں نے جب وہ گنچا دیکھا, ایک پھول دیکھا, اور وہ جنت میں بڑا خوبصورت تھا, اس کی خوشبو جنت کے پھولوں پر غلبہ کرتی تھی. میرے دل نے چاہا کہ میں اس پھول کو توڑ کر کے کھا لوں, اور پھر اس پھول کو میں نے کھا لیا. اور جب میں نے کھایا تو کھانے کے بعد جب میں آیا تو میرے دل نے چاہا کہ خدیجۃ الکبریٰ سے ملاقات کی جائے, قربت کی جائے. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے ملاقات کی, اور اسی رات فاطمہ اپنی ماں کے شکم میں آئی تو فاطمہ عورت کی شکل میں وہ جنتی پھول ہے جو کھایا گیا تھا. اسی لیے حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے سر کو سونگھا کرتے تھے, اور آقا فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کے اس پھول کی خوشبو کو سونگھنا چاہتا ہوں تو فاطمہ کے سر کو سونگھ لیتا ہوں, وہ خوشبو کو میں محسوس کر لیتا ہوں. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی جب ولادت ہوئی, ولادت کے بعد چونکہ بچپنا آپ کا حضور علیہ السلام کی گود میں, بہت سارے مورخین سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ اعلان نبوت سے قبل پیدا ہوئی, اور بہت ساروں نے لکھا کہ اعلان نبوت کے بعد پہلی نبوی میں پیدا ہوئی. نبوت کے اعلان کے بعد جو بھی ہو, تو حضور علیہ السلام کی گود میں پرورش ہوئی, اور اس خاتون کی گود میں جس کے لیے عرش سے سلام آتا تھا, ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ, جسے محسنہ انسانیت کہا جائے یا محسنہ اسلام کہا جائے, بھیجا نہ ہوگا. سب سے پہلے جس نے اپنے مال کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں رکھا اللہ کے دین کے لیے, سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی کتنی خدمت کی. ایسا بھی وقت آیا کہ حضور علیہ السلام کو پتھر مارے گئے اور سر انور پھٹ گیا. اس وقت کپڑا اور کوئی چادر نہیں تھا پٹی باندھنے کے لیے, تو اپنا دوپٹہ پھاڑ کر حضور کے سر پہ پٹیاں باندھی. یہ خدمت ہے آپ کی. اور ملکہ تجار کہلاتی تھی, ایک وقت وہ تھا. اور جب وصال کا وقت آیا تو ایسے بھی حالات آئے کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ شان ہے آپ کی امی جان کی. تو سیدہ خدیجہ کی گود میں پرورش ہوئی, حضور کی گود میں پرورش ہوئی. 4 سال کی عمر تھی. ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیدہ خدیجہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ زیورات پہناؤں. اور اس کے بعد 4 سال کی ننھی سی عمر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے ماں خدیجۃ الکبریٰ نے, جو کہ دولت مند تھی, اللہ نے دولت دی تھی, ملکہ تجار کہلاتی تھی, کچھ زیورات خریدے اور حضور علیہ السلام سے عرضی کی کہ حضور اپنے ہاتھوں سے پہنائیں. اور پھر ماں خدیجہ نے اور حضور علیہ السلام نے مل کر سیدہ فاطمہ کو 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں زیورات پہنائے. اور زیورات پہننے کے بعد گھر کے باہر نکلی, اور تھوڑی دیر کے بعد جب اندر گھر میں داخل ہوئی تو ہاتھ اور وجود سے زیورات نہیں تھے, ہاتھ پیر اور اعضاء زیورات سے خالی تھے. ظاہر سی بات ہے, ہم کوئی موبائل قیمتی بچے کو دے دیں یا کوئی قیمتی چیز دے دے, بچہ گھر میں آئے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں وہ چیز نہ ہو تو ہمیں فکر ہوتی ہے فلاں چیز کیا ہوئی, فلاں قیمتی چیز کیا ہوئی. اللہ اکبر. ماں خدیجہ نے پوچھا بیٹی وہ زیورات جو پہنا کر کے باہر نکالا تھا تو یہ زیورات کہاں گئے؟ سیدہ نے بڑی اللہ اکبر سادگی سے عرض کیا امی جان, ایک غریب خاتون جا رہی تھی ضرورت مند, میں نے سوچا کہ زیورات پہن کر کرنا کیا ہے, میں نے زیورات اتار کر اس کو دے دیے تاکہ اس کا کام نکل جائے. جس کی
बचपने की सखावत का ये आलम हो, अल्लाह अल्लाह उसके शबाब में सखावत का आलम क्या होगा, और कैसे सखावत की है कि बाबा की सखावत लोगों को याद आ गई है। अल्लाह अल्लाह लोग कहने वालों ने कहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी में कभी साइल को ना नहीं कहा, अल्लाह अकबर, बल्कि अगर पास होता तो दे देते और पास नहीं होता तो फरमाते जाओ जिस चीज की जरूरत हो मेरा नाम लगाकर बाजार से खरीद लो और दुकान पर मेरा नाम लगा देना, बाद में मैं अदा कर दूंगा जब मेरे पास आएंगे। तो हुजूर की सखावत का ये आलम था। अल्लाह अकबर, शहजादी कौनैन की सखावत क्या थी, बाबा से सखावत कैसे सीखी थी। कुर्बान जाए, एक मर्तबा एक यहूदी आया और आने के बाद अल्लाह अकबर, बल्कि मुसाफिर आया, मुसाफिर ने आने के बाद मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, ऐ मोहम्मद अरबी, मैं भूखा हूँ, मुसाफिर हूँ और मुझे खाने की हाजत है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए, उस वक्त कौनैन के वाली, अल्लाह अकबर, कायनात के वाली, मालिक जन्नत मुस्तफा जाने रहमत के घर में चूल्हा नहीं जला हुआ था और कई दिन हो चुके थे। आपने सुना होगा, सीरत निगारों ने लिखा है, कभी कभी हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, कभी 1 महीना भी हो जाता था, बल्कि बात सीरत निगार यहाँ तक गए हैं कि 1 महीने का चांद तुलू होता और खत्म हो जाता और उसके बाद जो है वो चूल्हा नहीं जलता, दूसरे महीने का चांद तुलू होता और वो भी खत्म हो जाता, फिर भी चूल्हा नहीं जलता, और तीसरे महीने का चांद तुलू होता और वो भी खत्म हो जाता, और कौनैन के ताजदार के घर में चूल्हा नहीं जलता था। उन दिनों बकरी के दूध पर, खजूर पर और पानी पर गुजारा कर लिया जाता था और किसी को इत्तला तक नहीं हो पाती थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में चूल्हा नहीं जला है। कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर, इस शान से मुस्तफा जाने रहमत ने जिंदगी गुजारी है। काश हमें ये एहसास होता कि जिस नबी के घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जला, सिर्फ इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए आज हम एक दिन में 3-3 मर्तबा पेट भर के खाते हैं और हमने मस्जिदों को वीरान किया है। हमने अपनी बेटियों को माअज़ल्लाह जदीद तहजीब और रोशन ख्याली के नाम पर आवारा गर्दी के लिए छोड़ दिया है। कौम की बेटियां आज अल्लाह अकबर बाजारों में बेनकाब व बेहिजाब घूम रही है, कभी कोचिंग के नाम पर, कभी यूनिवर्सिटी के नाम पर, कभी रोशन ख्याली के नाम पर। हमारी बेटियां गैरों से गुफ्तगू करते हुए और उनके साथ गपशप करती हुई नजर आती है। याद रखो, जिस कौम के अंदर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा जैसी खातून हो, फातिमतुज़ ज़हरा को मानने वाली कौम अगर अपनी बेटियों को बेपर्दा आवारा गर्दी के लिए छोड़ दे तो हमसे बढ़कर जफाकार कौन होगा। जिस नबी के घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, सिर्फ दीन की हक़ानियत को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए, अगर उस नबी के दर्द को, उनकी मेहनत को, उनकी काविशों को, उनकी कोशिशों को हम महसूस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बड़ी माजरत के साथ, अगरचे मेरा उन्वान ये नहीं, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया लॉकडाउन में डूबी हुई है। कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। मैं नहीं जानता हक़ाइक़ क्या है, साजिशें क्या हैं, मैं इस पर कोई तफसीला नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबतें आती है वो तुम्हारे अमाल का किया धरा है, वो तुम्हारे हाथ की कमाई है। अल्लाह अकबर, लॉकडाउन के अंदर और कोरोना की वबा के अंदर मुस्लिम उम्मा को तो ये चाहिए था, हम अल्लाह की बारगाह में रोते, गिड़गिड़ाते, सजदा करते, आहोजारी करते, रुजू इल्लाह करते, अल्लाह की तरफ रुजू करते, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते, पशेमा होते। लेकिन दुनिया ने क्या दिन दिखाए, लॉकडाउन के फ्री औकात में लोग अल्लाह की इबादत करने की बजाय जुआ खेलने के लिए बैठ गए। जितना नशा लॉकडाउन में लोगों ने आम किया है, उतना नशा शायद ही किसी दिनों में आम किया गया होगा। जुआ जितना खेला गया है लॉकडाउन के अंदर, मिटने वाली, तबाह होने वाली, बर्बाद होने वाली कौम का अंदाज यही होता है। जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, खुदा के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करो, अपने नबी की मेहनतों का अंदाजा करो। बल्कि मैं गुफ्तगू जो कर रहा था, हमने तो बहुत कुछ सिर्फ अकीदतों के फूल लुटाने की बातें की है। ज़बानी अकीदतें कभी किसी को कामयाबी के साहिल तक नहीं पहुंचा सकती। मैं पूछना चाहता हूँ, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की अजमत का एक बाब
शअब अबी तालिब भी है, सिर्फ 5 साल की नन्ही सी उम्र में बाबा के साथ शअब अबी तालिब के अंदर कैद कर दी गई है और बाबा के साथ खुद भी भूखी रही है, खुद भी प्यासी रही है। मैं पूछता हूँ 3 साल तक ये अय्याम गुजारे सैयदा फातिमा ने अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ। हम इसका एहसास कब करेंगे, इसका एहसास कब करेंगे? बहरहाल मेरा उन्वान वो नहीं है, मैं सिर्फ चंद जुमले बतौर एहसास, इसलिए कि मैं कोई खतीब नहीं हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी ये है कि मैं आप लोगों को जो है वो सिर्फ एहसास दिलाऊं या दिल का दर्द आपके सामने रखूं। अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए। तो सैयदा कायनात बाबा के बड़े मुशाबे हुजूर की सखावतों का आलम ये था कि नहीं होता बज़ाहिर कुछ पास में तो कहते जाओ दुकान से ले लो मेरा नाम कह के बाद में मैं अदा कर दूंगा। एक दिन मुसाफिर आकर के कहता है कि मैं भूखा हूँ, ए मोहम्मद अरबी मुझे खाना खिला। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। सरकार ने फरमाया सलमान इस मुसाफिर को ले जाओ और फातिमा से कहना कि इसको खाना खिला दे। इस मुसाफिर को ले जाओ और कहना फातिमा तो ज़हरा से इसको खाना खिला दे। सैयदना सलमान फारसी चले, दरवाजे पे दस्तक दी। सैयदा ने पूछा कौन? तो कहा सलमान आपके बाबा का गुलाम हूँ, इसलिए आया हूँ कि एक मुसाफिर है, भूखा है और हुजूर की बारगाह में आया था। सरकार ने कहा कि फातिमा से कहना खाना खिला। सैयदा ने कहा सलमान 3 दिन हो गए हमारे घर में भी चूल्हा नहीं जला है, 3 दिन हो गए हमारे घर में भी चूल्हा नहीं जला। लेकिन चूंकि ये हमारे घर की रिवायत नहीं है कि आने वाले साई को खाली लौटा दे। हाय हाय ऐसे सैयदा कायनात आपके घर की यकीनन ये रिवायत नहीं है। जब आपके शहजादों ने ऐसा नहीं किया तो आप कैसे कर सकती हैं? लेकिन आज हम भी खाली दामन फैलाए बैठे हुए हैं। आपके लाडले बेटे के उर्स की तकलीफ में आपका जिक्र करते हुए हमें भी तवज्जो फरमा, पे भी तवज्जो फरमा दे और हमारे दामनों को भी गौहरे मुराद से भर दे। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है। सैयदाए कायनात ने कहा मेरे घर की रीत नहीं है आने वाले को खाली लौटाऊं। एक काम करो सलमान ये मेरा दुपट्टा ले जाओ और ले जा करके जो है वो फुला यहूदी से कहना कि वो इसको चंद दिन के लिए गिरवी रखे और कुछ पैसे दे दे और जो रकम आए उससे इस मुसाफिर को खाना खिलाओ ताकि ये खाना तो खा ले। अल्लाह अकबर। आप गौर तो करें ये कुर्बानी खानदान रिसालत की, ये शान सखावत खानदान रिसालत का ये अंदाज। और फिर उसके बाद वो दुपट्टा हजरत सलमान फारसी ने लिया। अल्लाह अल्लाह। और उस दुपट्टे की शान का आलम क्या था? इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महल ने, जिसका आंचल न देखा महो महल ने, उस रिदाए नजाकत पे लाखों सलाम। जिस दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा था, अल्लाह अकबर, वो रिदाए नाज, वो अजीम रिदा, अल्लाह अकबर, सलमान फारसी ने लिया। और उसके बाद जो यहूदी के पास तशरीफ ले गए और कहा कि ये दुपट्टा फातिमा ज़हरा का है, ये दुपट्टा फातिमा ज़हरा का है, इसे गिरवी रख लो या खरीद लो और जो पैसे आए वो दे दो। कहा कि आज ज़हरा को ये कौन सी जरूरत पेश आई है कि वो दुपट्टा फरोख्त कर रही है? तो कहा कि एक मुसाफिर भूखा आया है, उसको खिलाने के लिए कुछ है नहीं, तो दुपट्टा फरोख्त करके या गिरवी रख करके खिलाना चाहती है। तो उसके बाद उस यहूदी ने कहा ये वही लोग हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने तौरात में मूसा से किया था। और फिर कहा ये पैसे भी ले जाओ, ये दुपट्टा भी ले जाओ और उनसे कहना कि मैं उनके बाबा का कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूँ। इसलिए कि ये वही लोग हैं जिनका तस्करा मूसा अलैहिस्सलाम से किया गया था। अल्लाह अल्लाह, खुद बह के खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाते हैं। ये शान हुजूर के घराने वालों की है। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। उसके बाद वो रकम ली, वो पैसे लिए और सलमान फारसी ने खाना खरीदा और खिलाने के बाद उस मुसाफिर को तो खिला दिया। खिलाने के बाद जो खाना बचा था वो लेकर के आएगा सैयदा, वो तो पैसे, दुपट्टा भी वापस दिया, पैसे भी दिए और हमने खाना खरीदा था वो मुसाफिर खा चुका।
آپ نے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو کچھ کھانا میں آپ کے لیے بلایا ہوں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھا لیں۔ فرمایا سلمان لے جاؤ اور اس کو بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ کیوں؟ ایک مرتبہ ہم جس کو اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے ہیں دوبارہ پھر واپس نہیں دیا کرتے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری زندگی کا حال یہ ہے، عبادتوں کا حال، ریاستوں کا حال۔ ایک ایک چیز دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا پوری رات عبادت، پورا دن عبادت، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو حضور کی امت ہی کے لیے دعا کرتی تھی، کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ حضور کی امت ہی کے لیے دعا کرتی تھی، اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ ایک دن میں نے پوچھا امی آپ دوسروں کے لیے مانگتی ہے اور پھر جو ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی؟ فرمایا بیٹا پہلے پڑوس ہے پھر ہم خود ہیں، پہلے پڑوس ہے، اول جو وہ جوار ہے اس کے بعد دار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فکر تھی، بلکہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے سیدہ پاک کے نکاح کا ارادہ فرمایا، نکاح کا ارادہ بڑی تفصیل ہے روح البیان کے اندر، اور کئی مقامات پر اس کا ذکر علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے کیا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ پاک خاتون جنت کے جب نکاح کا ذکر کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، تو پوچھا کہ بابا مہر کیا مقرر کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اتنے تولہ چاندی، آج اس کے حساب سے اگر ہم لگاتے ہیں تو 150 تولہ چاندی ہوتی ہے، تو اتنی چاندی جو ہے گویا کہ مہر مقرر ہوا۔ تو سیدہ نے پوچھا بابا جان سب کا مہر درہم و دینار ہوتا ہے، میرا مہر کچھ الگ ہونا چاہیے بابا جان۔ تو سرکار نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ تو اس کی بابا جان میری تمنا یہ ہے کہ میرے مہر کے اندر اللہ آپ کی امت کو بخش دے، جنت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ فکر تھی اور بابا جان کی امت کے لیے، فکر یہ تھی، سیدہ کائنات کی فکر یہ تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ امام حسین سے کس نے کہا حسین تمہاری ماں بڑی نیک تھی، تمہاری ماں بڑی پاسا تھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، واللہ جس وقت میری ماں کا وصال ہوا اس وقت میں صرف 7 یا 8 سال کا تھا، لیکن اس عمر میں بھی میں نے کبھی اپنی ماں کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ میری ماں اتنی پرہیزگار تھی کہ وہ اپنے بالوں کی حفاظت بھی اپنے بچوں سے کیا کرتی تھی۔ یہ سیدہ کائنات کا اسوہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج فکر کیا ہو گئی، انداز کیا ہو گیا؟ ایک باپ اگر بیٹی دوپٹے کو مفلر بنا کر گلے میں لٹکا کے گھوم رہی، باپ اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اور آپ تو اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم بیٹیاں بے نقاب ہو جائیں، بے حجاب ہو جائیں اور آبرو کا سودا ہونے لگے۔ یاد رکھنا جب تک پردے کی پابندی رہے گی بیٹیوں کی آبرو کو تحفظ نصیب ہوگا۔ جس وقت پردے کا خاتمہ ہوگا ہر بیٹی کو تکنے والے لوگ ایسے تکیں گے جیسے بھوکا دسترخوان کی غذاؤں کو تکتا ہے۔ اور سن لو ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی آبرو کو تحفظ دے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہوں، جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہوں اور اس گھر کے مرد انہیں نہیں روکتے، اللہ ایسے مرد کو نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے، نہ ان کی نمازیں قبول ہوتی نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آئیے ایک بزرگ نے اپنے انداز سے سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت کی غیرت کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نہیں جانتا اس بزرگ نے کہاں تک انصاف کیا ہے، لیکن ناقل کی حیثیت سے میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ تو حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے، قرآن میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے، لیکن انہوں نے جس انداز سے نقشہ کھینچا ہے انہوں نے کہاں تک انصاف کیا ہے یہ میں ان کی دیانت پر چھوڑتے ہوئے حسن ظن کے ساتھ صرف نقل کر رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہوگا آیت مباہلہ
جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کے اندر آپ جانتے ہیں تو اس وقت حضور علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ان عیسائیوں سے کہہ دیں کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، یہ اپنی عورتوں کو لائیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، یہ خود آئیں، آپ بھی خود آئیں، اور ایک دوسرے پر جو ہے یعنی کہ جو جھوٹے پر لعنت کریں، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹوں کی حیثیت سے سرکار حسنین کریمین کا انتخاب فرمایا۔ دیکھو یہ بھی انتخاب مصطفیٰ جان رحمت تھا، اس وقت بڑی شان والے لوگ موجود تھے، لیکن انتخاب حضور علیہ السلام کا اس وقت حسنین کریمین، حضرات حسنین کریمین کو بیٹوں کی حیثیت سے اور پھر اپنے گھر کی خاتون کی حیثیت سے سیدہ پاک کا انتخاب فرمایا، اور پھر جو ہے مولا کائنات کو ساتھ لے کر چلے۔ اب لکھنے والے نے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہ لکھنے والے نے کس انداز سے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب یہ قافلہ چلا اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کی حقانیت کے اظہار کے لیے چلا، تو حضور علیہ السلام کی شان سے اس قافلے کو لے کر کے چلے کہ گود میں امام حسین تھے، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن تھے، آگے آگے مصطفیٰ جان رحمت تھے، اور ان کے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا کو رکھا گیا تھا، اور ان کے پیچھے مولائے کائنات کو رکھا گیا تھا۔ کہنے والا کہتا ہے، لکھنے والا لکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے گود میں امام حسین کو اس لیے لیا تھا، یہ امام حسین تو مولا علی کے ہاتھ میں بھی دیے جا سکتے تھے، امی کے ہاتھ میں بھی دیے جا سکتے تھے، لیکن حضور نے خود کیوں لیا؟ اس لیے کہ ماں اور والد اگر انہیں لے کر کے جاتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ ناسبیت کو بھی عروج ملنا تھا، خارجیت کو بھی عروج ملنا تھا، ناسبیت اور خارجیت کے جراثیم کہہ سکتے تھے ارے ماں جاتی ہے تو بچہ خود بخود جاتا ہے، اگر حسین گئے تو کون سا کمال ہوا، حسن گئے تو کون سا کمال ہوا۔ لیکن آیت مباہلہ کے نزول کے بعد حضور اپنی گود میں حسین کو بٹھا کر اور حسن پاک کو انگلی پکڑا کر یہ بتانا چاہتے ہیں ماں کی ممتا نہیں لے جا رہی ہے، دین کی ضرورت لے کر کے جا رہی ہے۔ یہ نہ سمجھنا دین کی حقانیت کے اظہار کے لیے دین کی ضرورت انہیں لے کر جا رہی ہے، اور پھر قیامت تک بتا دیا گیا، اور جب بھی دین کو ضرورت پڑے گی، آج حسن و حسین جا رہے ہیں، قیامت تک اولاد حسین آتے ہیں۔ جب دلی کے الہات کو ایمان کا جامع پہنایا جائے گا، اس وقت کبھی فاطمہ کا بیٹا دلی میں آئے گا، کبھی نظام الدین کی شکل میں آئے گا، جب بھی دکن کی زلف پریشان کو سنوارنے کی ضرورت ہوگی، اس وقت بھی حسن و حسین کا بیٹا فاطمہ کا لال بندہ نواز یسوع دراز کی شکل میں آئے گا۔ جب ہندوستان کفرستان بنا ہوگا تو 90 لاکھ کے سینوں میں ایمان کی شمع روشن کرنے کے لیے اس وقت بھی فاطمہ کا لال میدان میں آئے گا۔ جب جب دین کو ضرورت پڑے گی آل فاطمہ ضرور میدان، اور دیکھ لیں آپ، اور پھر آخری میں جب کوئی نہ بچے گا، آخری میں جب کوئی نہ بچے گا، شرق سے لے کر غرب تک بے دینی ہی بے دینی ہوگی، تو جو آخری میں امام بن کر آئے گا جسے دنیا مہدی کہتی ہے، وہ بھی فاطمہ الزہرا کا بیٹا۔ اتنے اچھے اچھے بیٹے اللہ نے کسی ماں کی نسل میں پیدا ہی۔ اگر ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھیں، جیسی شان والے ان کی نسل میں ہے، ایسی شان والے کہاں ملتے ہیں؟ امام زین العابدین ان کی اولاد، امام محمد باقر ان کی اولاد، امام موسیٰ کاظم ان کی اولاد، امام علی رضا ان کی اولاد، امام نقی ان کی اولاد، امام تقی ان کی اولاد، امام حسن عسکری ان کی اولاد، شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک ان کی اولاد، سید احمد کبیر رفاعی ان کی اولاد، نظام الدین اولیاء محبوب اللہ ان کی اولاد، اور پھر اللہ اکبر وارث پاک ان کی اولاد، شاہ برکت اللہ ان کی اولاد، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ان کی اولاد، اور آخر میں امام مہدی جن کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ نماز ادا کریں گے، وہ بھی فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے۔ یہ شان ہے خاتون جنت کی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین گود میں ہے، امام حسن نے انگلی پکڑا ہے، آگے آگے مصطفیٰ جان رحمت، پیچھے پیچھے سیدہ ہیں، اور ان کے پیچھے مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم،
اور یہ حکم ہے کہ فاطمہ جہاں ہم قدم رکھیں اور قدم رکھ کر کے ہٹا لیں وہاں تم نے قدم رکھنا ہے. اور مولا علی کو حکم ہے کہ علی جہاں فاطمہ قدم رکھے ان کے قدم پہ تم نے قدم رکھنا ہے. بڑی کیسی ترتیب ہے یہ. حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا چلتے وقت, لیکن وجہ کیا ہے؟ حضور باپ جو بیٹیوں کے باپ ہیں, بیٹیوں کے باپ کو ذہن دینا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو دین کی حقانیت کے اظہار کے لیے اللہ کے حکم پر لے کر نکلا ہوں. تو اجنبی زمین پہ میری بیٹی جا رہی ہے, لیکن کس شان سے؟ پہلے حضور کے قدم, پھر اس پر سیدہ فاطمہ کا قدم, پھر اس پر مولا علی کا قدم. محض چشم تصور سے جب سوال پوچھا جائے تو جواب بھی ملتا ہے کہ زمین اجنبی تھی, غیرت مصطفیٰ کو گوارا نہ ہوا کہ ڈائریکٹ اس اجنبی زمین پہ فاطمہ قدم رکھتے. تو حضور نے پہلے قدم رکھا اور اپنے قدم کو زمین اور سیدہ فاطمہ کے قدم کے درمیان پردے کی شکل دی. زمین اور قدم ناز فاطمہ کے درمیان اپنے قدم کو پردے کی شکل دے دی اور فاطمہ قدم رکھے اور پھر چلی جائے. پھر کوئی اجنبی مرد آ کر نقشے قدم فاطمہ پر پیر رکھ کر اس نقشے پائے فاطمہ کو پامال نہ کر سکے تو کہا علی تم اس کے قدم کے نشان پہ قدم رکھ کر نشان قدم بھی نکال دینا تاکہ پتہ چل جائے کہ نشان قدم فاطمہ کی حرمت کو بھی پامال نہیں کیا جا سکتا. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور نے بیٹیوں کے معاملے میں ہمیں یہ غیرت سکھائی, لیکن آج